بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سورت عصر قرآن مجید کی سورت نمبر 103 ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ یہ مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، تاہم تینوں آیات پر مشتمل قرآن کی اس مختصر صورت میں اتنا گہرا مطلب پوشیدہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان تمام ویکیوم اسپیس، یعنی تمام جو زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے، پر کر دیا جائے، تب بھی ان 3 آیات میں جو مطلب پنہا ہے وہ اہم ہوگا، بہت اہم مطلب۔ یہ صورت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاسل کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس پوری صورت میں جس چیز کو واضح کیا گیا ہے وہ ہے پاور آف ٹائم، یعنی وقت کی اہمیت۔ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ گزر جائے تو واپس نہیں آتا، اور اس صورت میں ان لوگوں کے لیے نقصان کا ذکر ہے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی یعنی کہ وقت کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کس خسارے کی بات کر رہا ہے، اور وقت کا عصر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر، مال، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور عصر کی نماز کو چھوڑنے سے گھر اور مال کے لٹ جانے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے خوشی خوشی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس شخص سے افسوس کے لیے اکٹھے ہوتے جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی، یعنی اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ اتنا افسوس کرتے، رضی اللہ عنہم عصر کی نماز چھوٹ جانے کا اتنا یعنی سوچتے، اتنے پریشان ہوتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تھا، انہیں بتایا جو تھا کہ انہوں نے پتہ جو تھا صحابہ کرام نے کہ عصر کی نماز کا نقصان اتنا ہے اگر فوت ہو جائے کہ جیسے اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا، اس کا سارا مال تباہ ہو گیا، جو کچھ بھی ہے اس کے پاس سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ ایسی سوسائٹی تھی جس میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اونچے مقام پر فائز تھے، اور وقت کا اصل مطلب بھی جانتے تھے، اور ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے، اور ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے۔ کیونکہ جو شخص نماز عصر کے وقت غائب رہتا، یعنی سارے لوگ، سارے دوست نماز پڑھنے آتے تھے جماعت کے ساتھ، تو ان میں سے کوئی بھی غائب ہو جاتا، اگر نہ آتا اس وقت انہیں پتہ چل جاتا تھا فلاں دوست نہیں ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے۔ وہ لوگ اس کے پاس ایسے افسوس کرنے جاتے، یعنی جو شخص عصر کے نماز کے وقت نہ آتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، پھر وہ لوگ ان کے پاس چلے جاتے، صحابہ کرام اس شخص کے پاس چلے جاتے افسوس کرنے کے لیے کہ تمہاری نماز ختم ہوگی، برباد ہو گئی ہے، جیسے اس نے اپنا پورا خاندان کھو دیا ہو۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو اس نے جیسے اپنے پورے خاندان کو کھو دیا اور اپنے مال کو ضائع کر دیا۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے کہ اصل مال کا ضائع ہونا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی گھڑی گزرتی ہے تو اس وقت اگر وہ گناہ میں مصروف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ذکر ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ تو درمیان والی نماز تو آپ کو پتہ کون سی بنتی ہے؟ عصر والی بنتی ہے نا، کہ 2 سے پہلے ہے صبح کے ظہر کی، اور 2 کے بعد شام کی عشاء کی، اور درمیان والی نماز عصر کی ہے۔
اس کو بالخصوص کہا گیا کہ یہ بالکل نہیں چھوڑنی. جیسا کہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا. اس نماز کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک انسان نماز کی پابندی کرے. عصر کے معنی جو ہے وہ ہے وقت کا گزرنا، لغوی معنی ہے، اور یہ دن کی روشنی کی آخری نماز ہوتی ہے. یعنی اس کے بعد مغرب کی نماز تب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. عصر وہ وقت ہے جس وقت تاجر اور مسافر جلدی میں ہوتے ہیں کیونکہ دن کا اختتام قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے کہ مطلب یہ کہ وقت ایمرجنسی کا ہے، اور دن کا اختتام ہمیں یہ محسوس کرواتا ہے کہ ہماری زندگی کے سورج کے قریب ہونے میں وقت بہت کم رہ گیا. تو جیسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہے تو اتنی تیزی سے اچھے مال کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہمارا نفس اور جسم دونوں پاک ہو سکیں. حدیث پاک میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 حضرات اس وقت ایک دوسرے سے الگ نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ سے نہ سنا لیتے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو الوداع سلام کہتے ہیں. سورۃ عصر کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو عمر کی مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں لگایا جائے تو یہی انسان کا نقصان ہے. اور زمانہ گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے. اگر وہ زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اور سورۃ عصر کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ انسان سارے سے کیسے بچ سکتا ہے اور کون سی ہدایات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. سورۃ عصر 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک اعمال، پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، اور آخر میں وتواصوا بالصبر. ایمان لانے سے مراد ہے تصدیق کرنا اور یقین رکھنا ہے، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. اور ایمان کے بعد دوسری صفت یہ ہے کہ جو انسان کو خسارے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ نیک کاموں پر عمل کرنا ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا. چوتھی چیز ہے کہ صبر کرنا. صبر کا مطلب ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دینا اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جن قوموں میں یہ 4 صفات نہیں ہیں وہ ناکام ہے، وہ قومیں ناکام ہیں. اور نامرادی سے 2-4 ہوئیں، یعنی ناکام ہوئی. نمرود اور فرعون کو پڑھیں، قوم نوح، عاد اور سمود کا مطالعہ کریں. ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے. نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری قوم اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی. اس کے شاہی خزانے سونے اور چاندی اور مختلف نوادرات سے بھرے ہوئے تھے. فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفاقی جذبے سے سرشار تھی، اور یہی حال فرعون کا بھی تھا. ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ کہ ان دونوں ان صفات سے وہ محروم تھے جو ان کی کامیابی کے لیے بنیادی اجزت رکھتی ہیں. پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کو ایک حقیر مچھر نے لاک کر دیا اور دوسروں کو سمندر کی موجیں بہا کر لے گئیں. یعنی جو نمرود تھا اس کو ایک مچھر نے لاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ناک کے اندر مچھر ڈال دیا. وہ مچھر جب ناک کے اندر ڈالا تو ہمارے ناک کے اندر کبھی کوئی مکھی مچھر کا کتنا مسئلہ آتا، کتنی پریشانی اور
कितनी अजियत होती है। इसी तरह उसके नाक के अंदर से मच्छर उसके दिमाग में चला गया, जो जब दिमाग में हरकत करता था ना उसे तकलीफ होती थी। वो कहता था मेरे सर में जूते मारो यार जूते। वो फिर जूते पड़ते थे तो थोड़ी देर मच्छर बैठ जाता था आराम से, उसे थोड़ी देर आराम मिल जाता था। फिर थोड़ी देर बाद फिर उस मच्छर करता था, फिर वो कहता था मेरे सर में जूते मारो। इस तरह से अल्लाह ताला ने उस काफिर की जो बादशाह कहलाता था उसकी यानी उसको मौत दी। दूसरा था जो फिरौन को अल्लाह ताला ने उससे गर्क किया ना दरियाए नील में। ये तो आपको सबको वाक़या का पता है कि दरियाए नील में गर्क किया, तो वो भी बादशाह कहलवाता था अपने आप को। कौम नूह को जब विपरीत मौजों ने घेर लिया तो सब हो सकता है। और सूरत असर पर अमल करके अपनी कीमती वक्त की कदर ज़रूर करें और फजूल कामों में सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग ना करें। आप अपने और अपने सारे रिश्तों का ख्याल रखें। अगर बहन भाइयों, बेटे और बेटी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।